اچھا، اب ہماری گفتگو کا رخ دیکھیں کچھ اس طرف ہے کہ گفتگو کا فائدہ کیا ہوتا ہے، گفتگو کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان اپنے بولنے کی وجہ سے، اپنے لب و لہجے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اسی لب و لہجے کی وجہ سے، تکلم کی وجہ سے اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ آپ دیکھیں بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، لہجے کا اثر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ معصوم بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آپ کا انداز گفتگو کس نوعیت کا ہے۔ آپ بھی دیکھیں اگر بچے سے پیار سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بچہ آپ کی طرف کھنچتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے بچے کے دل میں آپ کی۔ لیکن اگر آپ کرخت لہجے میں گفتگو کریں، نازیبا الفاظ استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے بچے بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس کا اثر ہے، ذہن پر، دل پر اثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ اچھے الفاظ میں گفتگو کریں، کسی پہ اچھی تنقید بھی کرنا چاہیں تو اچھے الفاظ میں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اپنا بنانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کی بات اس کے دل میں اتر جائے، اور اس انداز سے ہو بات کہ سامنے والے کے دل کی گہرائیوں میں آپ کے الفاظ اترنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے کہ دیکھیں جب آپ کے الفاظ خوبصورت نہیں ہیں، آپ کا کلام زیبا نہیں ہے، تو وہ آپ کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کی بات ہی نہیں سنے گا تو سمجھے گا کیسے جناب؟ گھر کے اندر آپ دیکھ لیں، اگر آپ جھڑک کے بات کرتے ہیں تو گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے۔ محلے میں آپ بات کرنے کا انداز دیکھیں، اگر آپ کا انداز صحیح نہیں ہے، آفس میں، آپ مسجد میں جائیں، محفل میں جائیں، اگر آپ کے گفتگو میں شیرنی اور لطافت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، تو لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ خوبصورت الفاظ میں گفتگو کریں، مؤدبانہ الفاظ میں گفتگو کریں، اچھے الفاظ میں بات کریں، کسی پہ تنقید بھی کریں تو اچھے اور خوبصورت الفاظ استعمال کریں، تو آپ دیکھیں آپ کی بات کا اثر ہوگا۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے خود قرآن کریم میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں فرعون وہ شخص ہے کہ جس نے خداوند عالم کے مقابلے پر آ کر خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ نرم لب و لہجے کے ساتھ بات کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، توحید کا پیغام دے کر بھیجا، تو اس وقت بھی یہی تاکید فرمائی۔ اور سورہ طٰہٰ میں آپ توجہ کریں، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، توجہ فرمائیے آپ نے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اس سے نرمی سے بات کرو، نہیں سختی سے نہیں۔ کس سے بات کرنے کے لیے کہا ہے خداوند عالم نے؟ کسے بھیجا ہے خداوند عالم نے؟ اپنے دو برگزیدہ انبیاء کو، حضرت موسیٰ جیسا کہ جن کا لقب یہ ہے کلیم اللہ، حضرت ہارون علیہ السلام، دونوں نبیوں کو خداوند عالم نے جب فرعون کے مقابلے پر بھیجا ہے،
دعوت حق دینے کے لیے، تو کیا کہے؟ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، جاؤ فرعون کے پاس، ہمارا پیغام لے کے جاؤ، دعوت حق لے کر جاؤ اور اس سے بات کرو، لیکن یاد رکھنا اسے بات کرنے میں سختی نہیں کرنی ہے، جھڑکنا نہیں ہے، نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اس سے نرمی سے بات کرو کہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے۔ دیکھیں نرمی سے بات کرنے کے دو فائدے ہیں، یا تو وہ آپ کی بات کو قبول کر لے گا، اور اگر قبول نہیں کرے گا تو اس کے دل کے اندر ایک احساس ضرور پیدا کر دے گی آپ کی نرم گفتگو۔ اگر واقعاً اس کے دل کے اندر ایک احساس زندہ موجود ہے تو دیکھیں آیت نے دو لفظوں کو استعمال کیا، یتذکر، یا وہ اس بات کو قبول کر لے گا، نصیحت حاصل کرے گا اس سے، او یخشی، یا اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ تو دونوں کا فائدہ ایک ہی ہے۔ اگر اس کے دل میں تذکر پیدا ہو گیا، نصیحت اس نے لے لی، تب بھی وہ خدا کی بارگاہ میں آ جائے گا، آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ اور اگر یخشی کی منزل پر آ جائے، خشوع کی منزل پر آ گیا، اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، تب بھی وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گا، اور ممکن ہے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو پھر خدا کی بارگاہ میں چلا آئے، حاضری دے دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں خداوند عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 نمبر آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو، اس لیے کہ برے انداز سے بات کرو گے تو تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ ابھی میں آپ کے سامنے آیات پیش کر رہا ہوں، پھر روایت پیش کروں گا۔ لوگوں سے نرمی سے بات کرو، تو یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انبیاء کو حکم دیا خداوند عالم نے نرمی سے بات کرنے کا، آپ کو بھی حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، مومنین کو حکم دیا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ اب دیکھیں لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ لوگوں سے نرمی سے بات کرنے کا فائدہ، اس سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں القول الحسن یسر المالا۔ اب دیکھیں نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ کہ وہ آپ کی بات کو سن سکتا ہے، اس کے دل میں تذکر پیدا ہوگا، اس کے دل میں یخشی کی منزل پر آ جائے گا، وہ خوف خدا پیدا ہوگا، یہ بات۔ اس کے علاوہ دیکھیں امام علیہ السلام کیا فرمایا، اس کے دیگر فائدے آپ کو کیا پہنچنے والے ہیں۔ یسر المالا، زیبا کلامی، خوبصورت کلام، حسن کلام، شیرین کلام، شیرین سخن ہونا انسان کے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ یسر المالا انسان کی دولت اور رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ بس آج پریشان ہیں نا لوگ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو۔ کون چاہتا ہے کہ افلاس میں پڑے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھوک ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں پریشانی ہو؟ آج یہ سوال کرتے ہیں کہ قبلہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہمارے گھر میں برکت ہو، رزق کی فراوانی ہو، دولت ہو۔ تو میں کیا بتاؤں، میرے مولا آقا نے بتا دیا ہے، ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں القول الحسن یسر المال، خوبصورت کلام، زیبا کلامی، انداز گفتگو آپ کی دولت میں اور رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ بس اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو زیبا کلام بننا پڑے گا، خوبصورت کلام بیان کرنا پڑے گا، انداز گفتگو کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا، ایک بات۔ اس کے بعد دیکھیں وَيُنْمِرْ رِزْقًا، اضافہ کرتی ہے، رزق میں اضافہ کرتی ہے، دولت میں اضافہ کرتی ہے۔ وَيُنْسِئُ فِي الْأَجَلِ، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور موت میں تاخیر کا باعث ہے۔ کیا چیز؟ حسن کلام، سخن شیریں ہونا، زیبا کلامی، نرم لب و لہجہ، یہ انسان کی موت میں تاخیر کا سبب ہے اور انسان کی طول عمر کا سبب ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ طول عمر ہو، دعا کرتے ہیں نا کہ آغا صاحب فلاں کے لیے طول عمر کی دعا کریں، نماز میں بھی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو طول عمر عنایت فرمائے۔ تو جناب اگر طول عمر چاہتے ہیں، صحت و سلامتی چاہتے ہیں، مال و رزق میں دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، تو حسن سلوک، قول الحسن، شیریں سخن بننا پڑے گا۔ یہ مولا نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے وَيُحَبِّبُ إِلَى الْأَهْلِ، ایک فائدہ یہ ہے
کہ زیبا کلامی کا یہ فائدہ کیا ہے؟ خاندان میں محبوب بناتی ہے انسان کو۔ آپ دیکھیں جو شخص گھر کے اندر خوبصورت بولتا ہے، لب و لہجہ اچھا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے اپنی بیوی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، تو وہ ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتا ہے گھر کے اندر۔ تو پس انسان کو یہ قول الحسن، نرم لب و لہجہ گھر کے اندر محبوب بنا دیتی ہے۔ اور انسان کا انجام دیکھیں کیسا ہوتا ہے، سب سے اہم چیز وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ پس انسان کو قول الحسن، خوبصورت گفتگو کرنے کا اور نرم لہجے کا کیا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ انسان کی دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، طول عمر کا سبب ہے، خاندان میں محبوب شخص بنا دیتی ہے انسان کو، اور اسی طرح سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔